اعلیٰ ترین عدلیہ ایک ادارے کے بارے میں یہ بات کر دے پھر اس ادارے کا وجود نہیں رہتا. نیب کو ختم کیا جانا چاہیے. اگر اس میں کوئی شرم ہے، اگر اس میں کوئی حیا ہے، اگر اس نے یہ آرڈر پڑھا ہے تو استعفیٰ دو، گھر چلے جاؤ، بند کرو نیب کو. ہمیں تانے دیے جاتے تھے کہ مودی کا یار ہے نواز شریف اور ہم انڈیا کو اپیز کر رہے ہیں. مودی کا کون یار ہے آج بتایا جائے. کون سا یار مودی کا؟ کیوں آپ گئے تھے آئی سی جے میں اس وقت؟ ہم پھنس گئے آئی سی جے کی ڈیسیجن میں. عمران خان کا تحریک انصاف کا جواب کیا ہے کہ کلبھوشن یادو کو این آر او دینا چاہیے. بائی دا وے این آر او وہ چیز ہوتی ہے جیسے جنرل مشرف نے این آر او نکالا تھا، اور اس آرڈیننس کے کرنے کے بعد انڈیا کے وہ ہاتھ ہم نے کاٹ دیے. امتحان کس کی جگہ کس نے بیٹھ کے دیا؟ اگر جس کی جگہ بیٹھ کے دیا گیا اگر اس کا لائسنس کینسل ہوتا ہے، اس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، تو جس نے کسی کی جگہ بیٹھ کے دیا اس کا بھی کینسل ہوگا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے. میں ہوں عادل عباسی. آپ دیکھ ہی چکے پروگرام کے شروع میں ہم نے بات کرنی ہے آج نیب کے قوانین کے اوپر. نیب کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے. ہر حکومت کا یہی اعتراض ہوتا ہے کہ نیب جو ہے وہ اپوزیشن کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ نیب جو ہے وہ حکومت کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہی ہے ہمارے خلاف، اور جب حکومتوں میں ہوتے ہیں تو اس کے لیے کوئی سنجیدہ قانون سازی نہیں ہوتی ہے. ایک طرف تو ہم نے ظاہر ہے اس مسئلے پر بات کرنی ہے، کچھ اور اہم معاملات پر بات کرنی ہے. آج ترکی میں ایک تاریخی منظر دیکھا ہم نے جب 86 سال بعد استنبول کی آیا صوفیہ مسجد کے اندر نماز جمعہ ادا کی گئی. میں اس پر بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس تمام منظرنامے کو دیکھ کر میرے ذہن میں خیال آیا وہ یہ تھا کہ ظاہر ہے لوگ وہاں پر موجود تھے بڑی تعداد میں. رجب طیب اردوان انہوں نے نماز جمعہ وہاں ادا کی. یہ کچھ 1453 کی بات ہے کہ سے پہلے 900 سال تک یہ بیزنٹینین چرچ رہا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کو خریدا گیا اور خرید کر پھر اس کے بعد یہ مسجد میں کنورٹ کی گئی عثمانی دور میں. اور مصطفیٰ کمال پاشا کا جو دور تھا 1934 میں سے پھر میوزیم بنا دیا گیا تھا. اس تمام منظرنامے کو دیکھ کر میرے ذہن میں جو ایک بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ مسجد کیوں بنایا، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میوزیم ٹھیک تھا، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کو مسجد بنانا چاہیے تھا. میرا ایک تو ظاہر ہے یہ بین الاقوامی معاملہ، ترکی کا معاملہ، مذہب کا معاملہ ضرور ہے، لیکن میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ تو مسجد یا میوزیم کی بحث ہے. ہمارے ملک میں بھی جب منصوبے بنتے ہیں یا شروع ہوتے ہیں اور اگر وہ ملک کے مفاد میں ہوتے ہیں تو جو حکومتیں ہوں ان کو اس کو پورا کرنا چاہیے. میوزیم ہو یا مسجد ہو، اگر وہ اس معاملے کے لیے کارگر ہے تو آپ اس کو ضرور بنائیں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ تو خیر ایک تاریخی حوالہ تھا، ان کی اسلامی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کے اوپر انہوں نے یہ فیصلہ کیا. لیکن ہمارے ہاں جو منصوبے بھی بنتے ہیں وہ ایک تو ہم نے دیکھا ہے تختیوں کی لڑائی ہوتی ہے، کریڈٹ کی لڑائی ہوتی ہے، نہیں یہ اس کا منصوبہ ہے اس کو روک دو، ہم نے آگے نہیں چلانا، آگے نہیں بڑھانا، یہ بحث بھی ہوتی ہے اس ملک کے اندر، اور پھر اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. جو شروع کر دیں تو پچھلے کہتے ہیں یہ ہم نے شروع کیا تھا، اگلے کہتے ہیں ہم نے مکمل کیا تھا. تو اس بحث سے ہمارے ملک کو بھی نکلنا چاہیے. ہمیں اگر ملکی مفاد میں عوام کے ٹیکس کے پیسے سے کوئی چیز بنتی ہے تو اس کو مکمل بھی کرنا چاہیے. وہ ڈیمز ہوں، چاہے وہ شاہراہیں ہوں، چاہے وہ دیگر انڈسٹریز ہوں یا تعمیراتی اور کام ہوں، اور ملکی مفاد میں اسے پورا کرنا چاہیے، اور جس کا جتنا ڈیو شیئر ہو اس پر بات کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے نہیں ہو. اور نیب کی بھی مثال ایسے ہی ہے. 1999 میں یہ شروع ہوا، سپریم کورٹ کا بڑا سخت ریمارکس آئے اس کے اوپر، شاید احتساب کے عمل کے لیے شروع کیا گیا تھا، لیکن جو اب تک باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کے قیام سے آج تک وہ متنازع ہی بنا رہی ہیں، وہ اعتراض ہی اٹھا رہی ہیں، وہ تنقید کی زد میں ہی چیزوں کو لے کر جا رہی ہیں. بہت سخت تنقید ہوئی ہے. کہا گیا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، بڑے لامحدود قسم کے اختیارات ہیں، قواعد ہونے چاہیے، قواعد نہیں ہیں، جو ہے وہ جس طریقے سے آپ اس نظام کو چلا رہے ہیں اس میں تبدیلی لانی ہوگی. ان تمام معاملات پر بات کریں گے. اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق فضل چودھری صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، پاکستان تحریک انصاف سے. علی محمد خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. شیلا رضا صاحبہ صوبائی وزیر ہیں حکومت سندھ، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، آپ کا بھی شیلا صاحبہ بہت شکریہ. میں ذرا اس سے پہلے کہ ہم اس مسئلے کی طرف آئیں، ایک اور آج میں نے جو خبر دیکھی وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی حکومت نے بھی اپنی 2 سالہ کارکردگی عوام کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا. تو پہلے اس سوال سے اور پھر ذرا نیب کی طرف آ جائیں گے. علی محمد خان صاحب، اگر میں آپ سے پوچھوں وہ 4 کون سے بڑے کام ہیں جو آپ کی حکومت نے کیے ہیں اور جس کی کارکردگی آپ کی حکومت آنے والے دنوں میں قوم کو بتانے والی ہے، تو وہ کیا ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عادل بھائی، سب سے پہلے تو میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، آج شہریار خان افریدی جو ہمارے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں نئے، تو انہوں نے بھی ایک انیشیٹو لیا ہے اور آج ہم نے وہ ٹرینڈ بھی چلایا ہے کشمیر کے لیے، جس میں اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ ابھی 5 اگست آ رہا ہے، تو اس حوالے سے کل میں نے سینٹ میں تجویز بھی دی تھی، جو سینٹ کے چیئرمین صاحب نے منظور کی کہ 5 اگست کو پورا ایک دن جو ہے سینٹ کا اجلاس ہوگا کشمیر کے ایشو پہ۔ تو جو آسیہ اندرابی صاحبہ جیل میں ہیں اور ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر قاسم فختو جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، وہ بھی کوئی 20 سال سے جیلوں میں ہیں، اور بہت سے بے شمار ہمارے کشمیری بھائی بہن جیل میں ہیں۔ تو آج ہم نے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے، آپ کے چینل کی وساطت سے بھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم سب اس پہ اپنا جو ہے رول وہ پلے کریں، اور اپنی طرف سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ جو بھی ہمارے پاس فورمز ہیں، ماشاءاللہ آپ کے پاس بڑا فورم ہے، ہم سب اس پہ آواز اٹھائیں۔ اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم سب اس پہ ایک ہیں، جب پاکستانی آواز آتی ہے، کوئی پی ٹی آئی نون وغیرہ کچھ اس میں نہیں ہے۔ بالکل اچھا، آپ نے کارکردگی کی بات کی عادل صاحب، اس پہ گفتگو ہوئی ہے، پچھلی کابینہ میں بھی ڈسکشن ہوئی، اور آپ نے 4 کا بتایا، ویسے تو ایشوز کچھ اور بھی میں شاید بات کر سکوں لیکن وقت محدود ہے۔ سب سے زیادہ جو میں لوگ مختلف بات کر سکتے ہیں، لیکن میں جو اس کو دیکھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ، جو پاکستان کی ایک بدقسمتی سے میاں صاحب کے دور میں ایک آئسولیشن سی ہو رہی تھی، اور وہ آئسولیشن سے ہم نے فورن افیئرس کی میں بات کروں، ہم نے اس میں پاکستان ہم نے کیا نکالا، اللہ نے نکالا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے، پاکستان نے بڑا رول پلے کیا ہے فورن پالیسی، افغانستان پیس پروسیس میں بہت بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے، اور اللہ کے کرم سے انشاءاللہ افغانستان کے فیصلے، افغان جو ہمارے بھائی ہیں اب خود ہی وہ اپنے فیصلے کریں گے، لیکن جو پیس ڈیل میں پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، افغان طالبان اور امریکہ کے بیچ میں، اور افغان گورنمنٹ کے بیچ میں جو ایک میڈیٹر کا رول پلے کیا ہے، یا جو ایک اپنا پازیٹیو رول پلے کیا ہے فورن افیئرز میں۔ علی بھائی، پہلا فورن افیئر عمران خان صاحب گئے، وہاں بات کی کشمیر کی، تو یہ ایک بڑا فورن افیئر۔ دوسرا اگر آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کرائسس آیا کووڈ کا، جو ابھی تک اوور نہیں ہے، اللہ کے کرم سے کم ہوا ہے۔ اس سلسلے میں جس طریقے سے شروع میں تو ظاہر ہے سب کو مسائل تھے، لیکن جس طریقے سے ہم نے رسپانس دیا ہے، جس طریقے سے ہم نے وہاں پہ احساس پروگرام کے ذریعے کوئی 1 کروڑ اور 50-60 لاکھ فیملیز، جو کہ 11-12 کروڑ پاکستانی بنتے ہیں، بہت حد تک ایک شفاف ایک پروسیس کے ذریعے 12,000 پر فیملی گیا ہے۔ اور اس میں ایک اچھی بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست بیٹھے ہیں، وہ سن کے اس پہ خوش ہوں گے کہ حالانکہ سندھ کا حصہ کوئی 22-23% بنتا ہے، 20 سے 23% بنتا ہے آبادی کے تناسب سے، لیکن ہم نے احساس پروگرام میں چونکہ اپلیکیشن زیادہ آئیں تو ہم نے 10% ان کے آبادی کے تناسب سے زیادہ، کوئی 31% ہم نے وہاں وہ ہیلپ کی ہے۔ تو احساس پروگرام جس طریقے سے کووڈ رسپانس ہے۔ تیسرا اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے مختلف ایشوز کو وہ لے کے چلے ہیں، اور درجاتی ریفارم کی طرف گئے ہیں، جو سول سروس ریفارم ہے یا جو مختلف ریفارم کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس میں ظاہر ہمیں مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑا ہے۔ آپ نے کس ادارے میں ریفارم کیے ہیں؟ کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے، اس میں ہمیں کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ علی محمد خان صاحب، آپ نے کن اداروں میں ریفارمز کیے ہیں؟ ایک اور چیز آخری چوتھی، جی میں چوتھی چیز پہ جانے سے پہلے صرف یہ پوچھ لوں آپ سے، کن اداروں میں آپ نے ریفارمز کیے ہیں؟ میں جو آپ کے درجاتی ریفارم کی بات کر رہا تھا، سب سے امپورٹنٹ جو ایک چیز ہے جو اکثر ہم صرف نظر کر لیتے ہیں، وہ ہے سول سروس ریفارمز، کیونکہ بیوروکریسی پہ ہمیشہ تنقید تو ہوتی ہے، لیکن سول سروس ریفارمز کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں۔ اسی کی طرح بہت سے ریفارمز ہمارے موجود ہیں جو ہم نے لاز کی شکل میں لے کے آئے، جو آپ کے جو خواتین کے حقوق ہیں، جو ہمارے اولڈ پرسنز کے حقوق ہیں، جو سول اور کرمنل لاز میں سی پی سی سر، فورتھ پوائنٹ سر کوئکلی، لیکن اس میں گورنمنٹ کا پرابلم ہمیں آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پازیٹیو بھی لاز ہیں، بدقسمتی سے ہمارے دوست جو اپوزیشن میں ہیں اور سینٹ سے انہوں نے ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس کو، حالانکہ کچھ ہم نے اچھا بھی کیا ہے، مل کے ہم نے کیا ہے، جیسے ابھی ہم نے اس ہفتے اس کو بڑا کم رپورٹ ہوا ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ سینٹ آف پاکستان سے ہم نے مل کے، اپوزیشن اور گورنمنٹ نے مل کے بلوچستان کے لیے 106 آرٹیکل میں ترمیم جو ہوئی ہے کہ 13 سیٹیں بلوچستان اسمبلی کی بڑی ہیں، جس کو مجھے نہیں پتا کیوں میڈیا میں زیادہ رپورٹ نہیں ہوا، بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف ہم گئے۔ اور چوتھا جو ہے آپ نے پوچھا ہے، تو 3-4 پوائنٹ اگر مجھے موقع ملا بعد میں اگر آپ میں دوں گا، لیکن یہ بس آپ اگر چوتھا پوائنٹ کوئکلی مکمل کریں تاکہ میں جو ڈیمز کی طرف ہم گئے ہیں، جو پانی کے چھوٹے بڑے ڈیمز کی طرف، مومنٹ ڈیم
और व्यामिर भाषा की तरफ ज़ाहिर है इनमें इन जमातों का भी एक रोल था, लेकिन इनिशिएटिव इमरान खान साहब ने क्योंकि 20-30 साल से ये चीजें जो है वो सब खाने में ओके, पॉइंट टेकन। अली भाई आपका नुक्ता आ गया, क्योंकि थोड़ा टाइम भी काफी मैंने इसलिए दे दिया ताकि आप तसल्ली से हम ऑपोजिशन से भी इस पे पूछ लेंगे कि यार क्या है। जनाब, फॉरेन पॉलिसी, तारिक फजल चौधरी साहब वो कहते हैं हमारी अचीवमेंट है, आपके दौर में हम आइसोलेशन में थे। जाहिर है ये चीजें अली मोहम्मद खान साहब वजीर भी हैं और इनको पता भी होगा, यही डिबेट हो रही होगी, 10 शायद और मंसूबे आ जाएं, लेकिन अपेरेंटली जो उन्होंने बात की है वो ये है एहसास प्रोग्राम। वो मैं पीपल्स पार्टी से भी पूछ लूंगा आपसे, पहले फॉरेन पॉलिसी पर आपका क्या टेक ऑन? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली बात ये है आदिल साहब कि अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बेहतर होती है और अगर मुल्क की इज्जत और उसकी वकार में इजाफा होता है तो मैं सबसे पहला शख्स हूँगा जो उसकी तारीफ़ करूँगा। और बहैसियत पाकिस्तानी कोई भी ऐसा शख्स नहीं आपको मिलेगा जो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बढ़ती हुई एक वकार को और इज़्ज़त को जो है वो कदर की निगाह से ना देखे। लेकिन मुझे पता नहीं, शायद हमारे पास वो ऐनक नहीं है कि जैसे हम ये देख सकें कि जो फॉरेन पॉलिसी और इस हवाले से पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर जो है वो कद में कहाँ बढ़ोतरी हो रही है। शायद प्राइम मिनिस्टर की उस बयान से हो रही हो जो ईरान में जाके उन्होंने दिया था कि मुझे अफसोस है इस बात का कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की सरजमीन आप लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। शायद उससे हमारी इज़्ज़त बढ़ी है, शायद उससे हमारी इज़्ज़त बढ़ी है। जो इंडिया ने कश्मीर का जो आर्टिकल है एक खुसूसी स्टेटस का, उसको रिवोक करके कश्मीर पे कब्जा कर लिया है, उससे हमारी इज़्ज़त में इजाफा हुआ है। और हर जुमे वाले दिन आधा घंटा हम खड़े होते थे। आजकल तो गर्मी ज़्यादा है, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब वो भी भूल गए हैं, बाहर ज़रा इसी से निकलना मुश्किल होता है। या उस बात से इज़्ज़त बढ़ी है जो ओसामा बिन लादेन के हवाले से उन्होंने बयान दिया था, उसको किस किस ने यहाँ पे पनाह दी हुई है, उससे बड़ी इज़्ज़त में इजाफा हुआ है हमारी। यानी बेशुमार और चीज़ें हैं। मुझे तो शर्म आती है ये सारी बातें भी करते हुए कि इससे हमारी कोई इज़्ज़त में इजाफा हुआ है। ये तमाम चीज़ें वो एम्बेरसमेंट्स हैं। आज जो मेरे भाई अली ऐवान में बैठे थे, जो आज ऑर्डिनेंस कलभूषण के हवाले से पार्लियामेंट में पेश किया गया है, ये अगर हम पेश करते, हमारा तो इल्ज़ाम था कलभूषण का नाम नहीं लेते जी, ये तो मोदी के यार हैं, ये तो बड़े गद्दार हैं। उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जो आपने उसके लिए खुसूसी यानी वन मैन आप ये कहें कि फेवर वो देने के लिए आपने ऑर्डिनेंस जो है वो, इससे हमारी मुल्क की इज्जत में बड़ा इजाफा हुआ है। बेशुमार चीजें हैं। आप इस बात को तो एक तरफ रखें, चले मैं जरा वज़ीर कानून ने क्या कहा वो सॉर्ट आपसे ही पूछना है, खत्म हो जाएगा। मैं तो बस नहीं, मैं आपको एक शिकायत सुना के फिर आपके सामने ले आऊंगा। वज़ीर कानून ने क्या कहा जरा वो फिर आईसीजे ने पाकिस्तान पर एक ऑब्लिगेशन राइज की कि पाकिस्तान जो है वो इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन के लिए कानून बनाए। ये ऑर्डिनेंस जो है फ्रेम किया गया, इसको पास किया गया या प्रोमलगेट किया गया। और बाय द वे एनआरओ वो चीज होती है जैसे जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ निकाला था, और इस ऑर्डिनेंस के करने के बाद इंडिया के वो हाथ हमने काट दिए विद फाइनलिटी। वो कहते हैं जी आईसीजे की वजह से हमारी बाइंडिंग है और आईसीजे में आप ना जाते ना। शीरीन मुजाहिरी साहब ने कहा ना जाते। गुजारिश ये है कि जाहिर है उन्होंने तीसरी दफा हलफ उठाया है आज वज़ारत कानून का, हक तो अदा करना है उन्होंने। लेकिन कलभूषण के हवाले से मेरे भाई अली खान की भी कुछ स्टेटमेंट्स पुरानी पड़ी हुई होंगी, वो भी जरा कहें चंद मिनट में। आपके नाम क्यों नहीं लेते? नहीं, मैं अली मोहम्मद खान की बात कह रहा हूँ कि नाम नहीं लेते ना, ये कहते थे आप लोग। और भी बहुत सारी बातें हैं, उनकी भी पड़ी होंगी जो मेरे साथ प्रोग्राम में बैठे हैं, वो भी निकाल लें। आज अली खान से पूछें, आज इनका बयान बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। तो हुकूमती जो मौकफ होता है उसकी तायद तो हुकूमत के नुमाइंदे ने करनी ही होती है। अच्छा, बिल्कुल। तो लिहाजा अब कोविड की तरफ आए। देखें, कोविड के हवाले से जितना मैं समझता हूँ कि कन्फ्यूजन, जितना मुतनाज़ा पाकिस्तान के अंदर मामलात रहे हैं वो पूरी दुनिया को पता है। हमें तो यही नहीं पता था कि लॉकडाउन क्या होता है और पार्शल लॉकडाउन क्या होता है, सिलेक्टेड लॉकडाउन क्या होता है, आधे लॉकडाउन के हक में, आधे उसके खिलाफ है। इस सारी बयानात आपके टीवी चैनल से दिखाते रहे। नंबर हमारे कम क्यों हैं? अल्लाह का करम है, मौसमी तब्दीली आ रही है, कोई खुदा का करम है। वरना हमने जिस तरीके के साथ आपने देखा कि रमज़ान में जिस तरह इजाज़त दी गई, उसके बाद तमाम हमारे तजारती मराकज़ खुल गए, हमारी तमाम इबादत गाहें खुल गई, और जिस तरह मार्केट्स में लोगों का रश था, उसके बाद तो अभी SOPs आप देख लें, आप भी माशाल्लाह बाहर फिरते हैं। स्प्रेड हुआ था अल्लाह का करम है कि अब उसके नंबर कम हो रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और इसमें अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉजिटिव चीज़ की है तो मैं उसे अप्रिशिएट करूंगा। अगर कोई पॉजिटिव चीज़ की है, कोई की है नहीं, मतलब जो बाहर चीजें हुई हैं वो तो आपके सामने है, लेकिन चले लगे रहे हैं अगर कोशिश उनकी है। कुदरती तौर पे आप कह रहे हैं अल्लाह का रहम हो गया। सर मैं जरा शैला साहब मैं बस एक आखिरी नुकता, मैं लोड शेडिंग के हवाले से बात करूंगा। क्या लोड शेडिंग आपको पता है? गैर ऐलानिया लोड शेडिंग हो रही है पाकिस्तान में, हो रही है, और सबसे ज्यादा कराची वाले बेचारे रो रहे हैं। बिजली पूरी हम करके गए थे, आज उन्होंने डैम का नाम लिया। मैं कहता हूँ ये 10 और डैम बनाए। सबसे पहले मैं तारीफ करूंगा, बादशाह डैम की सारी जमीन हमारे दौर में
ہمارا کریڈٹ اپنی جگہ پہ, اگر یہ کام کریں گے ان کا کریڈٹ اپنی جگہ پہ, بنیادی طور پہ یہ پروجیکٹس پاکستان کا کریڈٹ ہے. یہ تو 5 سال کے منصوبے بھی نہیں ہے نا, 10-10 15-15 سال. یہ پاکستان کا کریڈٹ ہے, یہ کسی گورنمنٹ کا کریڈٹ نہیں ہے. ان کا جو کریڈٹ ہوگا وہ ضرور ان کو ملے گا, لیکن مجھے لوڈ شیڈنگ کا بھی بتائیں کہ نئے سرے سے یہ آپ نے دوبارہ جنجال پورا کیوں. شیلا رضا صاحبہ, آپ ذرا, میرا خیال ہے کیونکہ طارق فضل چودھری صاحب نے ڈیمز پہ بھی بات کر دی ہے اور فورن پالیسی بھی بات کر دی, آپ ذرا احساس پروگرام پہ آ جائیں, کیونکہ آپ کے صوبے کا انہوں نے حوالہ بھی دیا, ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے سندھ میں حالانکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے لیکن چونکہ وہاں سے اپلیکیشن زیادہ تھیں, فیئر میرٹ پہ کام کیا, سول ریفارمز جو ہے وہ بیوروکریسی کے اندر ہم لے کر آئے. ذرا اس پر آپ کامنٹ کر دیجیے گا. اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ احساس پروگرام بی آئی ایس پی پروگرام ہے جو بجٹڈ پروگرام ہے, اور جس کے آپ نے 3 مہینے پہلے پیسے روکے, پھر اگلے مہینے 2000 روپے بڑھا کے دے دیے ایک ساتھ. ٹھیک ہے, کووڈ کی صورتحال میں پیسے رک رہے تھے, آپ نے دے دیا, اور وہ 12,000 روپے اتنے زیادہ ہیں کہ اب تک ختم ہی نہیں ہو رہے. وزیر اعظم کا 2 لاکھ میں گھر نہیں چل رہا. ٹھیک ہے, تو اس کو میں آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. سندھ میں اگر زیادہ دیا تو سندھ میں میل نیوٹریشن جو ہے وہ دوسرے صوبوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. پہلے بھی سندھ میں اسی طرح سے دیا جاتا تھا, سندھ نے اپنا بھی سلسلہ شروع کیا تھا. ہمیں تو آج تک افسوس یہ ہے کہ پہلے پی ایم ایل این نے اس کے کمپوننٹ جو تھے, وسیلہ حق, وسیلہ روزگار, وسیلہ تعلیم, وسیلہ صحت, ان کو ختم کر کے مریم کے نام سے شروع کیا, پھر آپ نے شروع کر کے اس کا لال ہرا کارڈ کر دیا. یہ آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. آپ کو اپنے کارنامے گنانے چاہیے تو آپ کو گنانے چاہیے معلم جبہ, بی آر ٹی, دواؤں کی قیمت میں اضافہ, آپ کو اپنے کارنامے گنانے چاہیے آٹا اور چینی مافیا کے مسائل, آپ کو اپنے کارنامے گنانے چاہیے. اس سال 15 قوانین اور 11 آرڈیننس, یہ آپ کی کارکردگی ہے. باقی ڈیم کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا آپ جو پلاک ہے اس پہ لکھا گیا ہے تعمیراتی کام کا جائزہ, یعنی کہ وہاں پہ آلریڈی ہو رہا ہے سب کچھ, آپ نے اس کے جائزے کا سنگ میل لگایا. بجٹ میں اس کے کیا پیسے رکھے ہیں وہ آپ خود بتا دیں گے. ٹھیک ہے, اور مہنگائی اور بے روزگاری, یہ ساری چیزیں تو میں نے بڑے بڑے کام گنا دیے, باقی چھوٹے چھوٹے تو بہت بے شمار ہیں. اب آپ مجھ سے اور سوال پوچھ لیں کیا ہونا چاہیے. آل رائٹ, ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں, اگر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ اداروں کو یہ کیا, پی آئی اے کا حاضر ہے حال, اسٹیل مل کے آپ نے کس طرح سے ملازمین نکال لیے. ٹورزم آپ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, پی ٹی ڈی سی بند پڑا ہے, اس کے ملازمین نکال دیے. اس کے بعد آپ نیب کے اوپر جو سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں اس وقت, اس سے پہلے کسی, حالانکہ نیب کو استعمال ہمارے خلاف پی ایم ایل این کے دور میں بھی کیا گیا, ڈاکٹر عاصم, شرجیل نام میں من اور یہ سب, لیکن اب جس طرح سے اس کو گھسیٹا گیا ہے اس پہ سپریم کورٹ کے ریمارکس حاضر ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب, آپ کوئی اگر بریف کامنٹ اس پہ کرنا چاہیں تو پھر ذرا آگے ڈسکشن کو بڑھائیں گے دوسرے ایشو کی طرف. نہیں ٹھیک ہے, ان کو رائٹ ہے, ظاہر ہے اپوزیشن میں تو بیٹھ کے آپ گورنمنٹ کی تعریف نہیں کرتے, حالانکہ ہمارا یہ رجحان, لیکن شاید ہے ہماری پالیٹکس کا یہ حصہ ہے. لیکن ایک چیز مجھے سن کے بڑا عجیب ویسے محسوس ہوا ہے کہ ہماری بہن محترمہ شیلا رضا صاحبہ نے خود اپنے ابھی ایکسیپٹ کیا آپ کے پروگرام میں کہ اگر سندھ کو انہوں نے 10% زیادہ دیا ہے, 10%, 1 نہیں 2 نہیں, تو 10% ہم نے زیادہ دیا ہے, تو بجائے شکریہ کہ وہ یہ فرما رہی ہیں کہ سندھ میں میل نیوٹریشن زیادہ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے سندھ میں زیادہ دیا ہے تو ہم نے کسی پہ احسان تو کیا نہیں, کیونکہ سندھی عوام کے ہم بھی اتنے ہی ہم رسپانسبل ہیں جتنے یہ لوگ ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ خود ایکسیپٹ کریں کہ میل نیوٹریشن زیادہ ہے, اور یہ آپ کا وہاں پہ کنٹینیوسلی 13واں سال حکومت کا جاری ہے, تو کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی میل نیوٹریشن. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ان کی جو گورننس کا حال ہے, آپ کراچی کو دیکھ لیں, 12 سال میں کراچی کے پانی کے مسئلے نہیں ہو سکے جس طریقے سے ان کی حالت ہے. نہیں کہ ہم نے تو فیڈرل نے تو جا کے وہاں پہ نہیں کرنا, ہمارے حصے کا جو کام ہے ہمیں میل نیوٹریشن کا اور کراچی کے ایشو کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے ایشوز ہیں. لیکن اگر علی محمد خان صاحب, اگر اپوزیشن کا کام صرف حکومت کے ہر بات پر تنقید کرنا ہے تو یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ پھر حکومت کے بھی وزیروں کا کام ہے کہ ہر چیز کا دفاع کرنا ہے. میں آج بھی دیکھ رہا تھا, پیاز پھر 2-3 روپے کلو مہنگی, آٹا پچھلے 3 دن اسلام آباد میں جیسے شہر میں 10 کلو آٹے کا تھیلا نہیں مل رہا تھا. مہنگائی اگر آپ دیکھیں تو کدھر جا کر پہنچ گئی ہے. 850 روپے کا تھیلا بتا رہے تھے ان کے ایک وزیر, 1500 میں اسلام آباد میں بک رہا ہے.
15 और 25 10 किलो किलो का आटे थैला। का थैला इस्लामाबाद में नहीं मिल रहा था। इसका तो मैं खुद विटनेस हूं, बिकॉज मुझे कहीं के लिए कुछ भेजना था तो मैं अरेंज कर रहा था, तो मुझे वो चीजें नहीं मिल पा रही थी वहां पर भेजने के लिए। आटे का 10 किलो का थैला इस्लामाबाद शहर के अंदर पूरे इतवार और पीर को जो है वो अवेलेबल नहीं था, सिवाय छोटी दुकानों के, बड़ी जगहों पे कहीं पर भी नहीं था। चलें, कर ये एक अलहदा बहस है, लेकिन बहरहाल महंगाई, हमें रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चीजों को देखना पड़ेगा। चला साहब, क्विक कमेंट आप करना चाह रहे थे, फिर मैंने ब्रेक लेनी है। जी, आप कहते हैं कि हमने एहसास प्रोग्राम में ज़्यादा दिए, एनएफसी से 229 बिलियन रुपीस आपने काट लिए और एफबीआर ने 8 बिलियन काट लिए। सिंध में मेल न्यूट्रिशन इसलिए ज़्यादा है एक मखसूस एरिया में कि उनके अपने ट्राइबल जो हैं कस्टम्स हैं, यानी कि 9 साल में 10 साल में लड़की की शादी हो जाना और लड़के की 12-13 साल की उम्र में शादी हो जाना, ये मसाइल हैं वहाँ के। हमने इसको न्यूनेटल डेथ को यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट है 50% डिक्रीज डाउन किया है। हमने वहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बहुत अच्छी चीज़ें शुरू की हैं, जिसकी वजह से उस हिस्से से बिजली पैदा होकर हम फैसलाबाद को दे रहे हैं। और बात है कि आपकी बदइंतजामी हमारी इस इजाफी काविश को भी जो है कोई हल नहीं निकाल पा रही। सेकंड ये है कि ये जो आपने कराची और गरज की बात की, तो 4 ZMCs जो हैं 6 में से उसमें PTI और MQM जो हैं उनकी हुकूमत है। 2 आपके पास का मसला हल करें, 2 आपके पास है। ठीक है, मैं एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फिर जरा नैप के ऊपर भी बात करेंगे। कमेटी तो बन गई, लेकिन अब इस कमेटी ने करना क्या है? कमेटी ने कोई हल भी निकालना है या इसी नैप को अपने लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद ऑपोजिशन में जब जाएंगे तो उस पर तनकीद की जाएगी? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। सर, नैप कवानीन में तरामीम के लिए हुकूमती ऑपोजिशन कमेटी बन गई, कोर्ट ने भी कह दिया कि इसको बेहतर करें। किस तरह का एहतसाब चाहते हैं आप लोग? क्या होना चाहिए? तजवीज़ आप बताएं, कैसा होना चाहिए? देखिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आदिल के अली खान जो हैं वो अपनी हुकूमत की कारकर्दगी में जो सबसे पहले नाम लेंगे वो एहतसाब का लेंगे कि हमने एहतसाब का वादा किया था कौम से और हमने बड़ा कड़ा एहतसाब किया है। जबकि पिछले 2 साल से मुसलसल अपोजिशन ये बात कह रही है कि एहतसाब के नाम के ऊपर अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। एक नहीं, मुतअद्दिद दफ़ा मुख्तलिफ अदालतों के जो फैसले आए हैं उसने साबित किया है कि हुकूमत का मौक़िफ़ जो है बिल्कुल ठीक है। और ख़ास तौर पर आखिरी जो ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक केस में जो फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहिबान ने दिया है, उसने वाज़े तौर पे कहा गया है कि आपने एहतसाब के नाम के ऊपर एक बहुत बड़ा मजाक किया है और उनके खिलाफ तो ना कोई केस बनता है ना कोई सबूत है। वो सारी बातें मीडिया पे मुख्तलिफ चैनल्स पे सब पर डिस्कस हो चुकी हैं। नहीं, यहाँ तक ना तफ्तीशी अफसर में सलाहियत है और ना ही जो है वो अहलियत है। आप मुझे बताएं आप, और ये कि इस केस में लोगों को केस बनाना वो यानी बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी तक चले गए हैं कि ये टारगेटेड केसेस हैं। इसका मतलब सादा ज़बान में आप इसको इस तरह कह सकते हैं। तो ये एहतसाब के नाम के ऊपर जो इस तरह का एक हुकूमत ने रवैया इख्तियार किया हुआ है, ये मैं ये कहूँगा कि नैब, अभी आखिरी जुमला क्या है कि मैं आपके सवाल के बराह रास्त जवाब की तरफ आ रहा हूँ। जनरल मुशर्रफ के दौर में नैब बनी थी, लेकिन नैब का उस दौर में भी इतना बेदरेग इस्तेमाल जनरल मुशर्रफ ने भी नहीं किया था जितना इमरान खान साहब कर रहे हैं सियासी इंतकाम के लिए। अभी आपने ये कहा कि इसमें रिफॉर्म्स बिल्कुल होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा हमारे दौर में होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी। क्यों नहीं कर सके आप? बस नहीं हुई ना, बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, हमसे भी रह गई हैं। इंसान है, हम फरिश्ते तो नहीं हैं, हमसे भी रह गई हैं। मैं बिल्कुल इस बात को एडमिट करता हूँ। लेकिन पीपल्स पार्टी आप पर ये इल्जाम लगाते रहे, पीपल्स पार्टी वाले, कि आप इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आप चाहते हैं कि हमें विक्टिमाइज किया जाए। लेकिन जब आप लोगों के ऊपर आई तो फिर आपको रियलाइज हुआ कि हाँ गड़बड़ हो गई है। अब ये बात भी की जा रही है कि पीटीआई भी ये रियलाइज कर गई है कि शायद हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट में रहते हुए इतने स्कैंडल्स बन गए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर ये शिकायत है कि हमारे खिलाफ कुछ केसेस पॉलिटिकल बेसिस बने हैं, तो हम भी तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने ना। हम भी कोई अमेरिका से आके कोई टैक्सेस से तो डायरेक्ट लैंड नहीं किया था हमें, कि हमें पाकिस्तान सिस्टम का पता नहीं था। हमारे ऊपर भी बनते रहे हैं, हमारे लोगों पे बनते रहे हैं। मैंने आपको कहा, ये बात दूसरी दफा कह रहा हूँ कि हमारे दौर में ये होना चाहिए था रिफॉर्म्स। लेकिन अब अगर हुकूमत ये कर रही है और उसमें एक कमेटी से पहले तश्कील दी गई है, मुझे पता है उसके कुछ निकात हमारा भी पार्टी का जो एक सब ग्रुप है उस पर काम कर रहा है। ये अगर रिफॉर्म्स हो जाएं, होना क्या चाहिए, क्या खत्म होना चाहिए उसमें? देखिए, चंद चीजें उसमें भाई साहब ऐसी है ना, मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा, जैसे 90 दिन का रिमांड है और वो आप किसी को बगैर उस पर मुकदमा बनाए, बगैर उस पर रेफरेंस दायर किए, अब 90 दिन के लिए उसको, 90 दिन का मतलब 3 महीने होता है, रेफरेंस दायर नहीं है, इन्वेस्टिगेशन आपकी मुकम्मल नहीं हुई जो आपके खिलाफ। नैब के 3 मरले होते हैं ना, पहले आपकी इंक्वायरी, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर रेफरेंस। इंक्वायरी स्टेज भी बंदे को आप उठा लें, 3 महीने के लिए अंदर कर लें। मेरा ख्याल यानी ये जो डिस्क्रिप्शन है चेयरमैन नैब की, ये खत्म हो जानी चाहिए।
میں صرف اس ایک کی بات نہیں کر رہا. میں ایک نقطہ آپ نے پوچھا, میں ایک ہو گیا, دو, یہ ہے دوسرا اس کے علاوہ جو مثال کے طور پہ جو گرفتاری کا طریقہ کار ہے, اگر کسی بندے کے خلاف ٹھوس شواہد ملتے ہیں اور وہ شخص کو خطرہ ہے کہ وہ بھاگ رہا ہے. اب شہباز شریف صاحب ملک کے اندر ہیں, مثال کے طور پہ نام آپ کا ان کو ECL پہ ڈالا ہوا ہے, کہاں جانا ہے انہوں نے؟ اسی طرح اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں, شاید خاقانہ بھائی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا, احسن اقبال گرفتار کر کے ضمانت پہ آ گئے. ریفرنس ابھی 2 دن پہلے ان کی تاریخ تھی اور نیب نے ٹائم مانگا ہے احتساب عدالت کے جج سے کہ ہمیں ٹائم دیں ریفرنس دائر کرنے کے لیے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جن پہ ریفارمز بنتی ہیں. سب کا اس میں بھلا ہے, تمام پارٹیوں کا اس میں بھلا ہے. حکومت اگر سنجیدگی سے اپوزیشن کی مشاورت سے ریفارمز اگر یہ کرتی ہے تو خوش آئند ہوگا اس سسٹم کے لیے. ٹھیک, شیلا رضا صاحبہ, یہاں تک کہا گیا کہ نیب کی غلطیوں کی وجہ سے جو ہے بھرپور ریفرنسز بھی عدالتوں میں جب آتے ہیں تو اس میں مشکلات درپیش آتی ہیں, اور تفتیشی افسران کا قانونی پہلوؤں کو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اور تحقیقات سال ہر سال چلتی رہتی ہیں. اب 2 پوائنٹس آپ بتا دیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو نیب کی ترامیم میں ختم ہو جانی چاہیے. اچھا دیکھیں, میں تو سمجھتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا تو موقف ہی یہی ہے کہ یہ ڈریکونین لا ہے جو کہ سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, اور یہ آئین ہمارے بنیادی آئین سے متصادم ہے. اس میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے بنیادی آئین میں نہیں ہیں. ایک تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ یہ بیلیبل نہیں ہے, جبکہ ہمارا جو آئین ہے اس میں بیل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اب بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ جب تک ریفرنس نہ بنے آپ گرفتار نہیں کر سکتے. یہاں آپ نے دیکھا کہ 6 مہینے ابھی آصف علی زرداری صاحب اور فریال صاحبہ گرفتار تھیں, خورشید شاہ گرفتار ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ سے جس پہ الزام ہے, ملزم ہے, وہ آپ سے تعاون نہیں کر رہا. آپ نے دیکھا تھا اسپیکر سندھ اسمبلی کو کیسے گرفتار کر کے لائے تھے, وہ تعاون کر رہے تھے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ کہا گیا ہے کہ اس کے جو افسران ہیں ان میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے ان کی, یا یہ کہہ دیں کہ وہ صحیح طرح سے نہیں بنا پاتے ہیں اور 50 گواہ کھڑے کر دیتے ہیں جس میں ایک بھی کوالٹی کا گواہ نہیں ہوتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس نیب کے قانون کو ختم ہونا چاہیے, پورا نیب ہی ختم ہو جانا چاہیے. کرپشن کو جو ہے, ایک منٹ, جی, کرپشن جو ہے یہ صوبائی میٹر ہوتا ہے اور اس کو صوبائی سطح پہ ڈیل کیا جاتا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ ایک صوبے, میں آتا ہوں علی محمد خان صاحب آپ کی طرف, میں ایک منٹ, نہیں, اس سے بات پوری کر لوں. جی آپ پوری کر لیجئے گا, پوری کر لیں, میں آپ کو بات پوری کر لوں. چلیں بات کریں. FIA جو ہے وہ, میں نا ایک آئینی بات بتا رہی ہوں. FIA جو ہے وہ ادارہ سمجھا جاتا تھا جو کہ بڑے کیسز کو اور جو صوبے کے لیول کے ہوتے تھے ان کو صوبائی دیکھا کرتے تھے. اگر ہم انہی کو مضبوط کر لیں, انہی میں ریفارم لے آئیں تو 2 پیرلل ادارے نہیں چلیں گے جو کہ آئین کے خلاف ہے. اوکے ٹھیک. اب ذرا ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف جو اکاؤنٹیبلٹی کو اپنی جو ہے وہ اسٹرینتھ سمجھتی تھی اور آج بھی سمجھتی ہے, انہوں نے ایک احتساب کا ادارہ بنایا تھا KPK کے اندر. اس جیسی پارٹی کو جو پہلی بار پاور میں آئی تھی, جیسے ہی کچھ تحقیقات کا آغاز اس طرح انہوں نے فوراً وہ شٹر ڈاؤن کر کے دکان کلوز کر دی. ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ پنجاب میں صوبائی اور سندھ میں اور بلوچستان میں صوبائی احتساب کا ادارہ ہو اور وہ لوگوں کا احتساب کر سکے گا. FIA کی آپ نے بات کی تو FIA کے اوپر ابھی FIA پاناما GIT میں شامل تھی تو فیڈرل گورنمنٹ PMLN کی تھی تو وہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھے اداروں کے اوپر. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی متبادل بہتر نظام نہیں تھا, کیونکہ جو کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا آپ لوگوں نے اس پہ امینڈمنٹس نہیں کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دم کہیں کہ پورا ہی نظام بند کر دیں؟ تو یہاں تو پھر احتساب بند کرنا پڑے گا, صوبے تو احتساب نہیں کر سکتے. معذرت کے ساتھ علی محمد خان صاحب, یور ٹیک. دیکھیں عادل صاحب, you got your answer. This is a non-starter. I mean, دیکھیں ان کے لوگ ہمارے ساتھ اس کمیٹی میں ہیں, ان کے سینئر لوگ ہیں, لیکن ان کی جماعت کے جو لیڈرز ہیں, چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, نوجوان لیڈر, یا چاہے جناب محترم شہباز شریف صاحب. اب ایک طرف شہباز شریف صاحب کلیم کرتے ہیں کہ he had been a very good administrator and he claims to be very honest. یہ وہ اپنا انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے کہ میں بڑا honest ہوں. اور بلاول سے تو بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ینگ مین اور having a legacy of ذوالفقار علی بھٹو, I had never been a follower of his theology, politics. کبھی میں بھٹو صاحب کی میں فیور نہیں کرتا تھا, نہ کبھی کی, لیکن بھٹو صاحب پہ کوئی ایک دھیرے کی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتا. تو میں تو یہ سمجھتا تھا کہ بلاول صاحب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی لیگیسی کو لے کے چلیں گے, نہ کہ آصف علی زرداری صاحب کی. جب ان کی لیڈرشپ سے
आदिल अब्बासी साहब ये बात होती है कि नैब को बंद कर दें, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। देखिए, यू आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। अगर एक इदारा काम नहीं कर रहा, उसमें सुकम है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपको एक तरह से राइटिंग ऑन द वॉल, इससे बेहतर हो नहीं सकती कि हुकूमत ऑफ पोजीशन को बता दिया कि दिस इज व्हाट यू हैव, इसको रिफॉर्म, इसको ठीक करें। वो जो पूरी जजमेंट की बात लोग करते हैं वो पढ़ते नहीं है। आखिरी जो पैरा है एंड में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑब्जर्वेशन दी है यही है कि हम आपको सजेशन दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको हम जो है टेंटेटिव असेसमेंट सारी हमने दे दी है, इसको रिफॉर्म करना है। उन्होंने कहा है कि नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 34 के तहत जो बनाए जाएं तो आइंदा सब नहीं, मैं मेरी सुन ले सर, मैं आपको बता रहा हूं एक बात। बैठे होते हैं जो इनके सीनियर लीडर्स हैं, टॉप लीडर नहीं है, ज़ाहिर चेयरमैन नहीं है, लेकिन इनके सीनियर लीडर हैं, वो आपकी ऑडियो क्लियर करें, मुख्तलिफ जो उसमें सुकम है उस पर बात करते हैं, लेकिन इनके लीडरान कहते हैं कि इसको बंद कर दें। अच्छा, दूसरा जो मेरा इन पे एक सवाल है या मेरा इनसे गिला समझ लें या आर्गुमेंट समझ लें, जो भी आप इसको नाम दें, वो ये है कि आपका एक बात तो बड़ी शदोमत से सामने आती है आदिल साहब, अभी भी हमारे दोनों मोहतरम दोस्तों ने बात की कि इसमें आप गिरफ्तार कर लेते हैं, 90 दिन तक रिमांड है और इसमें जनाब जमानत नहीं है। ठीक है, दिस वन पार्ट ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द होल इशू, इस पे बात हो सकती है, हुई भी है कि उसको कैसे बेहतर किया जाए, लेकिन इनकी तरफ से कोई एक भी सजेशन अभी तक ऐसी नहीं है। अभी ये मेरे दोस्त दोनों बता दें, या अगर उनको इल्म में नहीं है बाद में बता दें। अब कमेटी बन गई है ना, ये सजेशन भी तो आएगा कि करप्शन को खत्म करने के लिए ये भी हमारी तजावीज है। तजावीज सिर्फ ये है कि पकड़ना कैसे नहीं, जमानत कैसे मिलने चाहिए और जेल में कैसे मत डालो। और भाई आप ये भी तो बताएं कि हाउ डू यू वांट टू एप्रीहेंड, हाउ डू यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ द पीपल। और आखिरी बात, ये बिल्कुल गलत बात है कि करप्शन का इदारा सूबाई होना चाहिए। दुनिया में जितने बड़े करप्शन के एंटी करप्शन के इदारे हैं, चाहे यूके चले जाएं, चाहे यूएस चले जाएं, चाहे हिंदुस्तान चले जाएं, वो हमेशा मरकजी होती है, क्योंकि इसमें बैनुल-अक़वामी सतह पे जो मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व होती है उसमें आपको मरकज से मजबूत हाथ पड़ना जरूरी होता है, अदरवाइज सूबा किधर कर सकते हैं। ठीक है, ओके सूबे में नहीं सर, नहीं ये तो सूबे की तो सबसे बेस्ट मिसाल आप लोगों ने कायम कर दी थी, इधर शुरू किया उधर खत्म किया। मैं नहीं करता, मैं समझता हूं हमें वहां आई वांट टू ऐड वन वेरी इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट बाय अली मोहम्मद खान। अली मोहम्मद खान साहब, कि नैब को बंद कर दें। आप समझते हैं कि एहतसाब कमीशन सूबे में बंद करके गलत काम किया था पीटीआई? मैं समझता हूँ बिल्कुल उसको बेहतर करना चाहिए था, वहां हमें कामयाबी नहीं मिल सकी, लेकिन यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं। मरकज में मैंडेट इमरान खान को ये मिला है, लेकिन मसाइल का हल ये नहीं है जो बिलावल साहब या शहबाज। ऑलराइट, फेयर इनफ, सही, वो आपका पॉइंट आ गया। सेक्शन 34 नैब ऑर्डिनेंस का कोर्ट ने इसका रेफरेंस दिया है। मैं आता हूं आपकी तरफ शैला साहबा कि आइंदा समात पर अदालत में इसको पेश करें, इसके तहत बेहतर बनाया जा सकता है। और एसओपीस के ऊपर निजाम चला रहे हैं, कवायद होने चाहिए, कवायद आप बनाएं। लेकिन जिस तरह आपने भी कहा कि ये कोई सजेशन सॉलिड नहीं देते, वो तो कहते हैं बुलडोज कर दे। शैला साहब जरा क्विकली कीजिएगा, फिर मैंने अगला सवाल करना है। एक तो बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि 24 रुकनी कमेटी बनी है, हमने भी 18वीं तरमीम की थी, लेकिन हम ओपन माइंड के साथ बैठे थे। वहाँ पे तजावीज़ आएंगी, मैं कानून की माहिर नहीं हूँ, वहाँ पे हमारे बेस्ट लोग बैठे, लेकिन उससे पहले ही असद उमर ने कह दिया कि नहीं ये तो कर ही नहीं सकते, ये तो यूँ कर ही नहीं सकते, ये ऐसी चीज़ लाएंगे। इस तरह नहीं होता, ठंडे दिल से बैठते, वक्त लगता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो बुनियादी आइन है उसमें करप्शन प्रिवेंशियल मैटर है, और फिर बड़े पैमाने पे जो है वो FIA है, और जो अपने सूबे में नहीं कर पाते करप्शन के खिलाफ, उस शक की बुनियाद पे आप कह रहे हैं। अदरवाइज ये सिस्टम बेहतर चलते थे और हो सकता। शैला साहिबा, जो तजवीज आप दे रही हैं, कम से कम मैं आई विल बी द फर्स्ट लास्ट पर्सन हु एक्सेप्ट दिस। मैं आइन की बात कर रही हूँ, मैं आइन की बात कर रही हूँ, मैं आइन की बात कर रही हूँ बुनियादी। मैं अपनी तजवीज नहीं दे रही, मैं बुनियादी आइन की रोशनी में बात। सूबों में तो एंटी करप्शन ने क्या किया है, आप मुझे बताएं, क्या परफॉर्मेंस एंटी करप्शन की आपकी? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। एंटी करप्शन के ढेरों मुकदमात चल रहे होते हैं, और डिप्टी कमिश्नर के हिसाब से वो चल रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उनको भी बहुत बेहतर किया जा सकता है। गुंजाइश इस्लाह की हर जगह रहती है। मैंने जो दलीलें दी वो बुनियादी आइन से दलील बंद कर दिया, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि आप लोग। और आपको एक मैं और मिसाल दे दूं, आप आइन की बात कर रही हैं ना, हो आइन में बहुत सारी ऐसी चीजें जिसपे हम इंप्लीमेंट ही नहीं करते। माजरत चाहता हूं, आप ये मुझसे कह रही हैं कि अगर सूबे, कह रही हूं ना कि 24 रुकनी कमेटी बैठ गई, लेकिन आपने कहा था
کہ کیا فرق ہے نیب میں. تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ کرپشن جو ہے پروونشل میٹر ہے, اس کو پروونس ڈیل کرتا ہے اور بڑے کیسز کو FIA ڈیل کرتا تھا. ہم انہیں مضبوط نہیں کر سکے, ہم نے مشرف کے کہنے پہ ایک نیا بنا کے ہودج پودج کر دیا. چلے میں آپ کے سامنے سوال رکھ دیتا ہوں. اب میں آتا ہوں علی محمد خان صاحب کے پاس. اب مجھے یہ بتائیں, ایک جب قمر زمان صاحب تھے نیب کے چیئرمین, تو اس وقت یہ اعتراض ہوتا تھا کہ نیب کچھ نہیں کر رہا. یہاں تک ہوا کہ جب بہت زیادہ اعتراض اٹھا تو یہ بات نکلی کہ بھئی اگر نیب نے اپنے دانت زیادہ نکالے یا ناخن بڑھ گئے تو تراش دیں گے اور کاٹ دیں گے اور کنٹرول کر لیں گے. ٹھنڈے پڑ گئے, کچھ نہیں ہوا. ادھر بھی یہی ہوا. جب نیب ہائپر ایکٹو, پھر نیب کے پاس بھی دو راستے ہیں, یا ٹھنڈا ہو جاتا ہے یا ہائپر ایکٹو ہو جاتا ہے. ہائپر ایکٹو ہوا تو آپ لوگ پریشان ہو گئے, اور اب بھی سچی بات یہ کہ جب سے گورنمنٹ کے لوگوں کے نام آئے تو وہ کام پھر تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا. تو مجھے تو لگتا ہے PTI انٹرسٹ سے یہ کام کرے گی اگر آپ لوگ سنجیدگی سے کریں. میں تو آپ کو ایک ٹریل بھی سنوانا چاہتا ہوں نیب کے اوپر, پھر آپ کی طرف آتا ہوں, سنوائیے گا. کہ جب ایک اعلیٰ ترین عدلیہ ایک ادارے کے بارے میں یہ بات کر دے, پھر اس ادارے کا وجود نہیں رہتا. آج یہ ادارہ جو مرضی کرتا رہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس اہم ترین فیصلے کے بعد اصولی طور پہ نیب نامی ادارے کے وجود کا کوئی جواز باقی نہیں. نیب کو ختم کیا جانا چاہیے. نیب کا ادارہ اب غیر آئینی بن چکا ہے. اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت کو اپوزیشن کے ساتھ ملنا چاہیے, کام کرنا چاہیے, تاکہ ہم ایک نیا احتساب کے ادارہ کھڑا کر دیں. آپ کے پاس یہ سلوشن ہے, دکان ہی بند کر دیتے؟ نہیں دیکھیں, آپ نے اگر ان کی, یہ تو خیر آپ نے چند جملے ان کے دکھائے ہیں جو ہمارے قائدین اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں. بنیادی مقصد اس کا ایک ہی ہے کہ اگر ادارہ نیب رہتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ ریفارمز ہونی چاہیے تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, کسی کے ساتھ نہ ہو, چاہے اس کا تعلق حکومت سے ہو, چاہے اس کا تعلق اپوزیشن سے ہو. یہ صرف مسلم لیگ نون کا مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نیب کے وہ تمام کیسز جو حکومتی ممبران کے خلاف ہیں, جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں, بعض تو گئے اسی لیے ہیں کہ ان کے خلاف نیب کے مقدمات. PTI جوائن اسی لیے کی ہے کہ جناب مزے کریں اقتدار کے بھی, اور ان کے خلاف کوئی احتساب کا جو عمل ہے وہ بھی ان کے خلاف نہ چلے. BRT کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. سٹے لیے ہوئے ہیں سپریم کورٹ جیسی جگہوں سے, نیب نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. ریفرنس دائر ہے معلم جبا کے اوپر, جس کے خلاف دائر ہے, اس نے ملک کا دفاع سنبھالا ہوا ہے. جو آپ نے کہا نا پاکستان کی عزت اور اس میں اضافہ, جو ملک کا دفاع کا ذمہ دار ہے, اس کے خلاف نیب میں کیس پڑے ہوئے ہیں, لیکن فائلیں بند ہیں. اور اپوزیشن کا میں نے آپ کو بتایا, وہ کہتے ہیں حکومت گر جائے گی نا اگر انہوں نے کہا ایکشن لیا تو, مطلب دفاع گر جائے گا. انہوں نے کہا کہ حکومت گر جائے گی. نیب سے ہی بات ہے, مطلب وہی بات ہے نا کہ اگر نیب کچھ نے کیا تو حکومت گر جائے گی. میں آسان کر دیتا ہوں نا کہ نیب نے اگر وزیر دفاع کے خلاف کارروائی کی تو ہمارا دفاع گر جائے گا. خدا یہ نہیں ہوگا. دفاع نہ ان کے ہاتھ میں ہے, نہ ان کے اندر باہر ہونے سے دفاع پہ کوئی فرق پڑے گا. مطلب لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. لیکن جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے, میں دوبارہ یہ بس کر رہا ہوں ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ 3 پروسیس ہیں نیب کے. پہلے انکوائری, اس کے بعد پراپر انویسٹیگیشن, اور پھر ریفرنس. جو کیس ابھی انکوائری میں ہے, ان کے لوگوں کو جو اپوزیشن میں ان کو گرفتار کر رہے ہیں, اور یہ صرف نون نہیں, باقی لوگ بھی. اور جن لوگوں کے خلاف ریفرنس تک دائر ہیں, حکومت میں گرفتاریاں نہیں ہو رہی. یہ موٹی سی بات ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں. احتساب کا ادارہ ضرور ہونا چاہیے, میں اس بات پہ علی خان سے اتفاق کرتا ہوں. مرکز میں ہونا چاہیے. ہمیشہ وہ وائٹ کالر کرائم صوبے میں نہیں ہو سکتا. صوبے میں دیکھیں نا شاخیں ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پہ FIA کا ایک آپ کا ہیڈ ہے, DG FIA ہیں, لیکن آپ کے صوبائی جو IG لیول کے افسران ہر صوبے میں بیٹھے ہیں. وہ سندھ میں, بلوچستان میں, پنجاب میں, اور پنڈی اسلام آباد ایک زون ہے. تو یہ 5 زون جو ہے پاکستان میں بالکل اسی طرح موجود ہیں جیسے پولیس کا IG بیٹھتا ہے ہر صوبے کے اندر. اسلام آباد کا IG الگ ہے. تو یہ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, صوبے میں بھی کام کر رہے ہیں. صوبے میں نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کا جو نیشنل جو ایکسچیکر ہے, اس کو جنہوں نے نقصان پہنچایا, ملک کا پیسہ لوٹا, 1 روپیہ بھی جس نے نقصان پہنچایا, وفاق کی سطح کے اوپر ایسا ادارہ ضرور ہو, لیکن اسے آپ ذاتی انتقام کے لیے استعمال نہ کر سکیں. اتنا انڈیپینڈنٹ اسے آپ ضرور کریں. یہ نہ ہو کہ ایک دن شیخ رشید صاحب آگے کہیں کل فرام وزیر اندر ہوگا, 2 پوائنٹس آپ نے سجیسٹ کیے ہیں, بندہ اندر ہوگا وہ اندر ہو. 2 پوائنٹس ہم آپ کی تجویز سمجھ لیتے ہیں. ابھی تو کمیٹی آپ کی بتائے گی پارٹی آپ کی کیا چاہتی ہے. اگر یہ 2 پوائنٹس ختم کر دیں تو پھر یہ نیب کرے گا کیا, اس کا کام کیا ہوگا, پکڑے گا کیسے, چیزیں کیسے کرے گا؟ بڑی آسان سی بات ہے. جو اس کے اپنے, یا تو جو آپ ابھی تک انویسٹیگیشن, انکوائری اور وہ سارے جو ان کے جو پروسیس ہے اسی کو فالو کرنا ہے. مزید اسے ریفائن کریں کہ کل کوئی عدالت یہ نہ کہہ سکے کہ تفتیش کا طریقہ کار جو ہے یہ ناقص ہے, یا بغیر ثبوت کے آپ نے بندے کو کیوں پکڑ لیا ہے. تو تفتیش کو بہتر بنائیں, اپنی انویسٹیگیشن کو بہتر بنائیں. آج دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی چیزیں. تو یہ ساری چیزیں اس ریفارمز کے اندر شامل ہیں. اور ہم نے, میں علی خان کو یہ بات عرض کر دوں کہ ہم نے تجاویز دی ہیں, ہمارے
شاہد خاقان عباسی صاحب, خواجہ آصف صاحب, احسن اقبال صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب, سردار صادق صاحب, نام ہے سر سارے. اس کمیٹی نے تجاویز پروپوز کی ہیں. مزید بھی اگر اس پہ کوئی میٹنگز ہوں گی تو وی آر آن. ایک بریک لینی ہے, لیکن فی الحال ان کی تجویز اپیرنٹلی یہ ہے کہ اینو بند کر دو. یہ کنٹروورشل ہو گیا تو پھر کی کریے. ایک بریک کے بعد مزید اس پہ بات ہوگی. ویلکم بیک. علی محمد خان صاحب, وقت ذرا کم ہے, کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیجیے گا مجھے کہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ دونوں پارٹیز کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بیٹھ رہے ہیں, کرنے کو تیار ہیں. یہ دو چیزیں اگر ختم ہو جاتی ہیں تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے, کرنا کیا ہوگا اس کا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی مناسب بات کی ہے اور انہوں نے احتساب کی نظام کو سپورٹ کرنے کی بات کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ احتساب مرکزی ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں تو ہمیشہ کو ڈپٹی اسپیکر صاحبہ ہی کہتا ہوں کیونکہ فارمر ڈپٹی اسپیکر ہیں, تو یہ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا, ہم تینوں عوامی لوگ ہیں, کہ کرپشن کا نظام جو ہے وہ برقرار رہے یا کرپشن جو ہے وہ بڑھے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے تو ہم نے اللہ کے سامنے اپنا جو ہے جواب دینا ہے, اور وہ یہ کہ جب ہمارے ہاتھ میں اختیار تھا تو کیا ہم نے ایسا کوئی نظام بنایا جس میں کرپشن کا جو سسٹم ہے وہ ختم ہو اور پاکستان میں وہ نظام ہو. کیونکہ کیا یہ امریکی اور انگریز جو ہیں, یہ جو ملک ہیں, کیا کہ ہم سے کوئی زیادہ بہتر انسان؟ ہم اللہ کے کرم سے اللہ رسول کو ماننے والے لوگ ہیں, الحمدللہ اہل بیت کو ماننے والے لوگ ہیں, ہم جو ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ان کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں. وہ تو حق کی بات پہ سر کٹا دیتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو میں بات کروں, میں اس پہ ہارڈلی میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں, اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, جو شخص اس وقت نیب کو ایز اے نیب ادارہ یہ ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ یہ بہترین نیب ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. لیکن یہ کہنا کہ اس کو بند کر دیں وہ بھی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے میں وقت ذرا ختم ہو جائے گا. آپ کے وزیروں کی فوج ظفر موج یہ کہہ چکی ہے کہ نیب ٹھیک کر رہا ہے. صرف ایک جملہ بھائی صاحب, بہتر کرنا ہے. یہ جو ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, میں دعا کرتا ہوں کہ پاکستان میں میں اور آپ وہ دن دیکھیں کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ جس میں احتساب صاف اور شفاف ہو. اور میں اس دن اپیل کروں گا کہ جو شخص پاکستان کا پیسہ لوٹے اور کرپشن کرے اس کی سزا چائنا کی طرف پھانسی ہونی چاہیے. دونوں کا پوائنٹ آ گیا. شیلا صاحبہ آپ بھی 30 سیکنڈز, بیکاز مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے. علی محمد خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہم نے روز قیامت اپنا منہ دکھانا ہے اللہ کو تو ہمیں ایسا احتساب کا نظام, اور طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں میری بھی زندگی کی یہ خواہش ہے کہ ہم ایسا نظام بنائیں جس میں جو چوری کرے اس کے اوپر میرٹ پر کاروائی اور پکڑا جائے. اور بہت اچھی بات کی انہوں نے علی صاحب نے بھی کہ صرف جیلوں میں ڈالنا مقصد نہ ہو, ایکچوئل احتساب مگر بات کرنا پارلیمنٹ میں نہیں ہو سکا. مجھے تو کچھ کہنے دیں, مجھے تو کچھ کہنے دیں. دیکھیے ملک میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے. جب بھی ہم نے 11.5 سال جیل کاٹی, جب بھی ہمارے کوڑے لگے, جب بھی ہمارے وزیر اعظم منتخب کو جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے کہ ان کا ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں کیس سنا گیا, تو ہم تو ہمیشہ احتساب کے سامنے کھڑے رہیں. اس لیے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ واقعی کوئی ایسا نظام ہو جائے کہ کم از کم پیپلز پارٹی جو مسلسل کٹہرے میں کھڑی ہے وہ اس کو انصاف ملے. اچھا ٹھیک ہے, ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اگین سنگل آؤٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو. احتساب پورے ملک میں ہونا چاہیے شیلا صاحبہ, ایسا نہیں ہے کہ کرپشن نہیں ہوئی. جب ہمارے ساتھ ہوگا تو سب کے ساتھ ہو جائے گا, کیونکہ ہمارے ہی حکومت میں ہمارا وزیر جیل میں بعد میں باہر, تو ہم تو چاہتے ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں کبھی زیادہ انصاف کے نام پہ ہمارا گلا کٹا ہے. اوکے چلے, تھینک یو ویری مچ. وقت ذرا میرے پاس کم ہے. یہ تو یہ بات ہے کہ اس ملک کرپشن ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے, سب کی مساوی ہوتی ہے. احتساب بھی اگر بہترین طریقے سے ایکوالٹی کی بیسس پہ ہو جائے, فیئر طریقے سے ہو جائے, شاید ہمارا یہ ایشو ہی ریزالو ہو جائے گا. علی محمد خان صاحب 10 سیکنڈ ہے صرف, جلدی. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بالکل ظلم ہوا ہوگا ان کے ساتھ ماضی میں, لیکن اپنی جماعتوں کے پرسپیکٹیو سے ہم سب دیکھ لیں, تینوں دیکھ لیں, ملک کی بات کریں کہ پاکستان کا عام آدمی کیا وہ یہ زبردست بات, علی محمد اور ایک عام آدمی دونوں کے برابر ہو. تھینک یو سو مچ علی محمد خان صاحب, طارق فضل چودھری صاحب, شیلا رضا صاحبہ. ناظرین یہ تو تھی ظاہر ہے اب ہمارے احتساب کی کہانی. ایک ہمارا مسئلہ پولیو کا بھی ہے. خدا را آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. پولیو سے متعلق جو باتیں کی جاتی ہیں, آپ امیجن کریں کہ اس وقت ویکسین ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے کرونا کی, تو آج انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ آئے تو اس سے بچا جا سکے. پاکستان اور افغانستان 2 ملک رہ گئے ہیں جہاں پر یہ مسئلہ معاف کیجیے گا ابھی تک ہے. ہمیں بھی اس سے جان چھڑانی ہے. تمام احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ ٹیمز ایز او پیز کو فالو کرتے ہوئے ماسک لگا کر اپنے ہاتھ صاف کر آپ کے پاس آئیں گے. اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ آپ کے بچے اور پاکستان کے بچے مستقبل میں اس سے محفوظ رکھیں. آداب باسی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.